حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللہم خصانت اولا ظالم باللعن منی وابدہ بہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانت وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامة لعن اللہ بنی امیہ قاتبتا اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت اللہم لعن الجبت والطاغوت لعن اللہ امتا قتلتك ولعن اللہ امتا ظلمتك ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت بہی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہو زارنی علی العرش 40 مرتا مع علی صلوات پڑھئے محمد و آل محمد واجب الاحترام علماء کرام شعراء کرام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اس مناسبت سے کہ یہ شب ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے مدینے سے رخصت ہونے قیامت کی شب ہے اسی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اللہ مجلس میں شرکت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جن جن مومنین نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے ان کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ دور کرے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ایک صلوات ایسے پڑھیے کہ پڑھنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جائے یہ جتنے صاحبان کو میں دیکھ رہا ہوں جو ادھر ادھر جو ہے وہ ماشاءاللہ چہل قدمی میں مصروف ہیں، اگر یہ واقعی شیعہ ہیں اور ہمارے ہی مذہب کے ہیں اور امام حسین سے ان کا کوئی تعلق ہے اور مجلس سے ان کا کوئی سروکار ہے تو برائے کرم
وہ مجلس میں تشریف لائیں چونکہ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ اعلان کیے دے رہا ہوں کہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو یہ بچے کھیل رہے ہیں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ ذرا سا ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے، مجلس ہو رہی ہے۔ اگر ایسے ٹریڈیشنل طریقے سے یہ مجلس ہوئی ہے تو ہم بھی 2-4 منٹ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہوگا وہ آپ دیکھیے، لیکن اگر واقعی مجلس ہے تو مجلس کا کچھ مان سمان ہونا چاہیے۔ یہ مجلس امام حسین ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بات یاد رکھیے، اوائل مسجد میں قبلہ کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سنیے گا کہ توجہ، 3 چیزیں ایسی ہیں، سنیے ماشاءاللہ خطبہ کرام یہاں جلوہ فروز ہیں، علماء کرام ہیں، عزاداران سید الشہداء یہاں موجود ہیں۔ ایک بات غور سے سنیے اور اسے دل کی تیسری پرت پہ لکھیے جو بات کہہ رہا ہوں۔ 3 چیزیں قبلہ ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجلس کے اندر داخل ہو گئی تو چاہے وہاں خطیب جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے جان دے دے، نوح خان پڑھ پڑھ کے مر جائے، مرثیہ خان پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ اپنی جان دے دے، مجلس کے اندر ذرہ برابر بھی روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نوٹ کرو اس بات کو اور لکھو دل کے اوپر کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، اور آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ توجہ، جس جگہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے اگر اس جگہ نجاست آ گئی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں مجلس میں روحانیت نہیں آ سکتی۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ تبرک میں اگر کسی قسم کی نجاست آ گئی، کسی بھی قسم کی نجاست آ گئی، چاہے وہ سود خوری کے مال سے لایا ہوا تبرک ہو، یا وہ رشوت سے لایا ہوا ہو، یا وہ کسی اور حرام ذرائع سے لایا ہوا پیسہ جو ہے وہ تبرک کے اندر اگر ملا دیا جائے تو چاہے وہاں پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا وہاں معنویت اور روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسری چیز یہ کہ اگر بانی مجلس کی نیت میں خلوص نہ ہو تو چاہے وہاں پھر کچھ بھی ہو جائے، وہاں جو ہے چونکہ ان مجلسوں کا تعلق طہارت سے ہے، جہاں طہارت نہیں وہاں معصومین نہیں آیا کرتے، اور جہاں معصومین نہیں آتے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں، پھر بھی اگر کسی کے کان پہ جو نہ رینگ رہی ہو تو اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو بچے میرے سامنے کھڑے ہیں یہ پوری طریقے سے فل فلیج بالغ بھی ہیں، انہیں تمیز بھی ہے، شعور بھی ہے، اور یہ سن بھی رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے کان پہ جو نہیں چلی کہ فرش عزا پہ بیٹھ جائیں۔ ذرا سا صلوات پڑھیں، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ لیا۔ پھر بھی میں ایک بات کہہ دوں، پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر توجہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو اور نجاست کو دور رکھے، اور اتنا دور رکھے جتنا دور رکھنے کا حق ہے، یعنی نجاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں تک نہ آئے۔ اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے، اہل بیت کہیں بھی جائیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں نجاست نہیں آ سکتی۔ تو جس جس کے دل میں حسین بستے ہیں وہ بے شک فرش عزا پہ آ چکا ہے،
اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ توجہ میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلس سید الشہداء منعقد کی گئی ہے آج کی تاریخ کی مناسبت سے، تو یہ مجلس ہے کیا، مجلس کی کیا اہمیت ہے، مجلس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، مجلس کا کیا تسلسل ہے، مجلس کا کیا معیار ہے، اور مجلس میں آنے والوں کی کیا منزلت ہے۔ میری نظر میں نہیں، مولانا ابن عباس کی نظر میں نہیں، مولانا علیم صاحب کی نظر میں نہیں، قبلہ و کعبہ کی نظر میں نہیں، کسی مولوی صاحب کی یا بڑے سے بڑے مجتہد کی نظر میں نہیں، بلکہ اس مجلس میں بیٹھنے والے کی اہمیت رسول کی نظر میں کیا ہے۔ ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے، رسول کی نظر میں کیا اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ توجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے حسین کی شہادت سے بہت پہلے یہ بات کہی، کیا بات کہی؟ من بکا علی مصاب الحسین۔ اگر دل لگا کے سن لیا تو یہ ایک ہی بات کافی ہو جائے گی میرے عزیزو احترام مجلس کے لیے۔ توجہ، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی اس بستی کے کسی ایک آدمی کو پرائم منسٹر مہینے میں ایک دن بلا لے، حق اور انصاف سے بتاؤ کہ اس کے کیا نقشے ہوں گے؟ اگر پرائم منسٹر کسی صاحب کو مہینے میں ایک دن قبلہ بلا لے تو اس کی کیا نخرے ہوں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر مہینے میں 2 دفعہ بلا لیا جی، اور 3 دفعہ اگر بلا لیا، 4 دفعہ بلا لیا، اگر 10 دفعہ بلا لیا تو چبلتے چبلتے اس کے منہ کی لک بھی خراب ہو جائے گی، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، اور بھاؤ اتنی بڑھ جائیں گے کہ ایس پی ڈی ایم وغیرہ جو ہے ان کو چپراسیوں کی طرح ٹریٹ کرے گا آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی شخصیت نے اسے بلایا ہے۔ متوجہ ہوئے یا نہیں؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، یعنی یہ فطرت بشر ہے، یہ انسان کی جبلت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے میرے عزیزو کہ جب کوئی اسے بڑی شخصیت بلاتی ہے تو انسان اس بات کو اپنے لیے شرف مانتا ہے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کائنات عالم میں علی مرتضیٰ سے اور محمد مصطفیٰ سے بڑا کسی کو کوئی ثابت کر کے دکھائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، میری طبیعت خوش ہوئی کہ سب کے سب آمادہ ہیں، بلند آواز سے۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں ذرا سا نتیجہ نکال رہا ہوں اس بات کا کہ میرے مولا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا۔ یہ دیکھیے کہ کہنے والا ہے کون؟ کہنے والا مولانا صاحب وہ ہے کہ جس نے حدیث کو حدیث کہا، قرآن کو قرآن کہا۔ اللہ اکبر۔ جس نے حدیث کو حدیث کہا، قرآن کو قرآن کہا، جس کے کہنے پہ ہم نے حرام جانوروں کو چھوڑ دیا، حلال جانوروں کو استعمال کیا، ان کا گوشت کھایا، اسی کے کہنے کی بنا پہ تو ہم نے کرن والی مچھلی کھائی، بغیر کرن کی مچھلی کو چھوڑ دیا۔ باقی تو ان کے فرمان کو نہ جانے کس کس طرح سے توڑ مڑوڑ کے مچھلی کے نام پہ نہ جانے کیسے کیسے جانور کھا گئے لوگ۔
میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن الحمدللہ فقہ جعفری میں جو ہے وہ اس کا پاس و لحاظ رکھا گیا. تو وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ما ینطق عن الہوا کا جو مصداق ہے، جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے. ارے میں نے تو بڑی بات کہی ہے، جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے، یعنی وہ جب بھی نطق کرے وحی الہی کے مطابق نطق کرے. وہ رسول مقبول کیا بات کہہ رہا ہے مجلس کے لیے. اپنا وقار سمجھیے، اپنی اہمیت سمجھیے. دیکھیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے دل کے اوپر پڑی ہوئی غفلت کی پٹیوں کو ادھیڑنا، اس لیے کہ اندھے آدمی کی آنکھوں کے اوپر اگر کسی آدمی کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ کے اسے چاہے کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھا لیجئے یا ہلٹن ہوٹل میں لے جائیے، اس کے لیے تو بات برابر ہے یا نہیں؟ خطیب کی ذاکروں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے اوپر، دل کی آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی غفلت کی پٹیوں کو ادھیڑنے کے بعد یہ دکھا دے کہ جس جگہ بیٹھا ہے عزادار وہ جگہ ہے کیا. صلوات پڑھیے بابا بلند محمد والے محمد پر. یہ دکھا دینا ہے ہمارا کام، اور ہم کیوں دکھائیں؟ ہماری کیا مجال، ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات. جو رسول نے دکھایا ہے، جو رسول نے دکھایا ہے اس فرش عزا کو، مجھے تو اس طرف متوجہ کرنا ہے. آپ کو سنیے، دل تھام کے سنیے، مگر یہ تھیم ذہن کے اندر رکھے کہ جب کوئی بڑی شخصیت کسی کو بلاتی ہے تو انسان اسے شرف مانتا ہے اپنے لیے، ہے نا. اب حدیث سنیے، ترجمہ سنیے، خدا کی قسم اگر طبیعت بحال نہ ہو گئی تو پھر کلام رسول کے معجزے کو پھر قبول کیسے کیا جائے. توجہ، ابھی دیکھیے گا کہ کیا عالم ہوگا اگر دل سے سن لے گئے اس بات کو. سرکار نے فرمایا من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہو زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی. جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے، ایک ایک لفظ اپنے دل کی سلیٹ پہ لکھنا ہے، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے اور تذکر یا حسین کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے. دو چیز ہو گئی نا، آخری آدمی تک توجہ، دو چیزیں ہو گئی نا. ہاں، جو کوئی حسین کی مصیبت پر روئے ایک بار، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے دو بار، اور جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے. جی یہ رسول کہہ رہے ہیں حسین کی شہادت سے پہلے مجلس کا لفظ رسول کی لسان وحی ترجمان سے ثابت کرتا ہے، صادر ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ مجلس سنت رسول ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا. اور جلس فی مجلس، جو کوئی حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، او خدم اہل العزا، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، انہیں کھانا کھلائے، پانی پلائے، تبرک بانٹے. جس کے بس میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھے. توجہ میرے عزیزو، جس نے ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی انجام دیا
کون کون سا؟ کہ حسین پہ رویا، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کیا، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھا، یا حسین کے عزادار کی خدمت کی. جس نے جب بھی کہیں بھی کبھی بھی کوئی ایک کام بھی انجام دیا تو رسول فرماتے ہیں کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی، تو گویا بالکل اس نے ایسا کیا کہ جیسے اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ رسول سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو. نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بلند آواز سے بولو پورے کلیجے کی طاقت سے. مولانا صاحب قبلہ ترجمہ صحیح کیا ہے نا میں نے؟ ہاں. من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی حسین کی مصیبت پر روئے، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، یا حسین کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھے، تو وہ معمولی شخص نہیں ہے. بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ رسول سے 40 مرتبہ اس وقت ملاقات کی ہو کہ جب علی میرے ساتھ ہو. یعنی کیا محبت ہے حسین سے رسول کو کہ تو ایک دفعہ مجلس میں آیا ہے، میزان میں 40 دفعہ لکھوں گا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. ہے ابھی بھی بات میرے خیال سے بچوں کے ذہن میں نہیں آ پائی. آپ نے تو بڑے بڑے علماء سنتے رہتے ہیں، میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں تاکہ بات بچوں کے بھی ذہن میں آ جائے. وہ میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ایک حدیث ہے قبلہ، حدیث کہ مومن جب مومن سے ملاقات کرتا ہے، مومن عام مومن جب کسی مومن سے ملاقات کرتا ہے اور جب دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ملاقات کرتے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے وقت، مصافحہ کرتے وقت اگر مجھ پہ اور میری آل پہ کسی نے صلوات پڑھی تو جب تک ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہو، اس سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بھائی طبیعت جس کی بحال ہو گئی ہو. میں نے تو تتیمہ بنایا ہے اپنی یہ بات کہنے کے لیے. میں نے کیا بات کہی؟ کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی، کہ جو مجلس میں آ کے بیٹھے یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے یا حسین پہ روئے تو اس نے عرش پہ آنے کے بعد رسول سے اور علی سے، امیر المومنین علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی. حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزو، تعجب کی بات ہے کہ جب مومن سے ملاقات کر کے مصافحہ کرتا ہے تو اس برکت سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے گناہ مصافحہ کرتے کرتے جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. عام مومن سے اگر کوئی ملاقات کرے، لیکن اگر کوئی امیر المومنین سے ملاقات کرے، کوئی اگر امیر المومنین سے ملاقات کرے تو اس کی کیا عظمت ہوگی. تو میرے عزیزو اس وقت آپ اپنے آپ کو پہچانیے. خدا کی قسم، جس نے، میرے مولا نے فرمایا قبلہ کہ جس نے اپنی قدر نہیں جانی وہ ہلاک ہو گیا. اے عزادار، میں تجھے تیری قدر بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تو فرش عزا پہ نہیں، رسول مقبول کے قول کے مطابق اس وقت عرش الہی پہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بلند آواز سے بولو
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये है मेरे सरकार, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये फर्श अज़ाए सैयद शुहदा है। खुदा की कसम, यहाँ शर्मा के मत बैठा करो, शेर बन के बैठा करो, इसलिए कि तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके तरफदार हो कि जिससे मुबैना हक कायनात में नहीं, तुम हक के तरफदार हो। अज़ादारी इमाम हुसैन हमारा शार है, हमारा मेयार है, हमारी शरगे हयात है। हम इस अज़ादारी की वजह से हैं जी। कोई अपने जहन के अंदर ये ख्याल न पाले कि मैं मजलिस पढ़ता हूँ तो मजलिस होती है, और मैं मजलिस करता हूँ तो मजलिस होती है, मैं उंदा चंदा दे देता हूँ तो लोग आ जाते हैं, और मैं बुलावा दे देता हूँ तो लोग आ जाते हैं। जी नहीं, ये मजलिसें हमारी वजह से नहीं है, हम इन मजलिसों की वजह से। मजलिसें हमारी वजह से नहीं है, हम इन मजलिसों की वजह से हैं। मेरे अजीजों, जिस जगह मजलिस मुनक्किद होती है वो जगह खाना काबा का दर्जा रखती है। एक होता है किबला मंजर, एक होता है पस मंजर। मंजर, हैरत की बात यह है कि ये बातें भी क्या अब हमें समझानी पड़ेंगी कि मजलिस में मलाइका आते हैं। मलाइका, हदीस है, शेख जाफर सुस्तरी ने लिखा इसे कि मजलिस में मलाइका मुकर्रबीन, मलाइका मुकर्रबीन कौन? जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल उर्फ मलकुल मौत। परवरदिगार जिब्रील भी समझ में आ रहा है, अल्लाह की हुज्जतों तक उसका पैगाम पहुंचाता है। हाँ, मीकाईल, इसराफील, मलकुल मौत को क्यों भेजता है? का मलकुल मौत को इसलिए भेजता हूं कि जितने भी जी रूह हैं वो सब के सब वाया मलकुल मौत ही मुझ तक पहुंचेंगे। मलकुल मौत को इसलिए भेजता हूं ताकि एक एक के चेहरे को वाच कर ले कि मजलिस के अंदर जो है वो कौन इबादत समझ के आया है मजलिस को, कौन सियासत समझ के आया। जी, बुलंदात कर दो। मेरे मौला सलामत रखे। जिस जगह मजलिस सैयद शुहदा मुनक्किद होती है वो जगह, उस जगह का तवाफ खाना काबा के तवाफ के बराबर है। हदीस है ये, इसको हल्के में मत लीजिए। ये मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन है। जरा सा एक बात मैं हर मजलिस में पूछता हूँ, आपके जज्बात चौंकाने के लिए फिर पूछे ले रहा हूँ कि इन मजलिसों को अपनी जिंदगी से माइनस करके, हटा के आप ये बताएं कि आप हैं क्या। बताओ क्या हो, कितने बड़े जमींदार हो, कितनी दौलत के मालिक हो, है? कहीं पता नहीं पाएगा, कोई नहीं जानता आपको। लेकिन जब आप फर्श अज़ा पे हो तो पूरी कायनात मिलकर तुम्हें छुपा नहीं सकती। पूरी कायनात मिलकर तुम्हें नहीं छुपा सकती। तो ये फर्श अज़ा मेरे अजीजों, ये हमारी शरगे हयात है। इसकी कदर करो, इसकी मंजिलत को समझो। इसलिए कि इस फर्श अज़ा पे आने के बाद तुम्हारी वो इज्जत की है हुसैन ने।
دنیا میں تمہیں ایسی عزت کہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ ذرا سا میں بتا دوں آپ کے سامنے، اگر آپ اپنی کسی مجبوری کو لے کے کسی صاحب کے پاس چلے جائیں اور 2 دفعہ رو لیں بیٹھ کے اس کے سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ اس کے سامنے اپنی بے چینیاں بیان کر کے روئیں تو اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے نرم ہو جائے۔ اگر دوسری دفعہ آپ چلے گئے روتے ہوئے تو تھوڑا سا آپ سے وہ کنارہ کشی کرے گا، اور اگر 3 دفعہ چلے گئے تو وہ یہی کہے گا کہ آگے بھائی خدا کے واسطے یار نحوست پھیلانے مت آیا کرو ہمارے پاس، ہے یا نہیں؟ اور اگر 4-5 دفعہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ دھکے مار مار کے نکال دے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اے میرے مولا حسین کتنے تعظیمی سجدے کروں تیری دہلیز پہ کہ جس رونے کو دنیا نے عیب مانا اسے تو نے ہماری طاقت بنا دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھے بابا جبران محمد و آل محمد پر۔ مردہ مردہ جو بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے جو ہے وہ رونے کو بزدلی کہا، مگر یہ طلسم ٹوٹ جاتا ہے حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد۔ رونے کو دنیا نے بزدلی کہا، حیرت کی بات یہ ہے کہ روتے ہیں ہم، تڑپتا ہے کوئی اور۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ بھی استثناء یہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہاتھ بھی ہمارا ہے، سینہ بھی ہمارا ہے، آنسو بھی ہماری آنکھ سے نکل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے اندر وہ آدمی بھی دھیلے کا نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ٹکے کا نہیں ہے وہ آدمی کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، اس لیے کہ جب آدمی کے اندر ایک کمال ہوتا ہے تو دشمن ایک ہوتا ہے۔ جب 2 اچھی صفتیں ہوں گی تو دشمن 2 ہوں گے، 3 اچھی صفتیں ہوں گی تو دشمن 3 ہوں گے۔ ارے دنیا میں ہماری جتنی اس قوم کی دنیا دشمن ہے، اپنے دشمنوں کی تعداد کو دیکھنے کے بعد احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا، بلکہ سجدہ شکر کرنا کہ اے پروردگار تو نے ہمیں کتنی اچھی صفتوں سے نوازا ہے، تو نے ہمیں کتنی اچھی صفتوں سے نوازا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آدمی کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ حق اور انصاف سے بتاؤ کہ اگر آپ کے کسی دشمن کو یہ اطلاع ہو جائے کہ بھائی ہمارے دشمن کو جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہو گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اپنے تماچوں سے پیٹتا ہے، چھریوں سے اپنے بدن کو زخمی کرتا ہے، آگ روشن کر کے اس کے اندر چلتا ہے، خون نکالتا ہے، روتا ہے، چیخیں مار مار کے روتا ہے۔ حق اور انصاف سے بتائیے کہ دشمن کو خوش ہونا چاہیے اس بات کے اوپر یا نہیں؟ بولو، اسے تو خوش ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ بھائی جو کام مجھے کرنا چاہیے وہ یہ خود کیے لے رہا ہے۔ بھائی دشمنی میں مجھے بھی اسے بھی جو ہے وہ گزن پہنچانا تھی، تو جو تو خود اپنے آپ کو جب پیٹ رہا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو دور سے کھڑے ہو کے دیکھ کے ہنسنا چاہیے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ متوجہ ہے یا نہیں؟ کمال کی بات یہ ہے ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، رخسارہ ہمارا ہے، کما بھی ہماری ہے، سر بھی ہمارا ہے، خون بھی ہمارا ہے، اپنے بدن کو پیٹ ہم رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور پھر یہ فتوے کیوں دیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ رونا بھی بدعت ہے، یہ ماتم کرنا بھی بدعت ہے، یہ خون نکالنا بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، وہ یہ بھی بدعت ہے یا نہیں؟ تو یہ آپ کیوں مسلسل فتوے دے رہے ہیں؟ آپ کا اس ماتم پہ بے چین ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کے قتل میں تیری حصے داری ضرور ہے۔ کیا
کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. صلوات پڑھیے بابا نے بلند محمد والے محمد پر. یہ مجلس عزائے سید الشہداء میرے عزیزو، یہ اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس مجلس کو ہلکا سمجھا ہے ہلاک ہوا ہے. اور اگر کسی کو اس پہ اعتبار نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے، مگر حلال زادہ اس پہ تجربہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو میں اپنی بات کو ان شارٹ کر رہا ہوں، بہت ہی کم مختصر کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ اتنا ثواب جو مجلس کا ہے یہ کیوں ہے؟ میں ایک ریزن تو ہوگا کوئی نہ کوئی کہ ایک تھوڑا سا فرش بچھایا اور باقاعدہ ایک منبر لا کے بچھایا گیا، چند لوگ بیٹھ گئے، وہاں جو ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کیا، سننے والوں نے سبحان اللہ کہا، حسین علیہ السلام کی مصیبت بیان کی، اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے اور بات تمام ہو گئی، مجلس ہو گئی. یہاں ملائکہ مقربین بھی آ گئے، یہاں معصومین بھی آ گئے، وہ جگہ خانہ کعبہ کا احترام بھی اس کا جو ہے وہ ہو گیا، خانہ کعبہ کے احترام کے برابر اس جگہ کا احترام ہو گیا. اور رسول نے فرما دیا کہ بالکل عرش الہی سے تعبیر کر دیا اس بات کو، رسول سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور ایک دفعہ نہیں 40 دفعہ علی مرتضیٰ کے پائے مبارک پہ بوسہ دینے کا بھی شرف حاصل ہو گیا. تو یہ سب ثواب ہے کیوں؟ کس وجہ سے ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے مجلس کے اندر؟ بھئی یہ میسج مجھے دینا تھا، صلوات پڑھ کے اگر قبول کرے تو پھر میں بتاؤں آپ کہ یہ سارے ثواب کیوں ہیں. میرے عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ انسان کا، مولانا صاحب جملہ صرف کر رہا ہوں صاحبان بصیرت کے لیے، انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سوچئے. ایک انسان کا دوسرے انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات. ایک سپریم کورٹ کے جج کو لانے کے بعد آپ کی بستی میں کہوں کہ یہ تو کچہری میں جھاڑو لگاتا ہے، کیا راضی ہوگا وہ اس بات سے؟ پھر چاہے آپ سونے کے دسترخوان بچھا کے ہیرے کے کوفتے کھلائیے اسے، لیکن میرے عزیزوں وہ راضی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم نے میرا کیا تعارف کرایا؟ میں جس تعارف کا حقدار تھا تمہیں وہ تعارف کرانا چاہیے تھا، تم میری خاطر مدارات کچھ بھی نہ کرتے. لیکن اگر تم یہی کہتے کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں تو میں تو اسی بات سے خوش ہو گیا تھا، ہے یا نہیں؟ تو اہل بیت علیہم السلام پر جو ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا نے ان کا صحیح تعارف کرایا ہی نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور یزید ملعون نے بھی یہی کیا تھا، حسین کے خلاف کنویسنگ کرنا شروع کی تھی. 28 رجب ہے نا آج، 28 رجب، 22 رجب کو یزید ملعون کا ملعون باپ معاویہ ابن ابی سفیان، ملعون ابن ہجوم، بکلانے میں پڑھا ہے میں نے یار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک بات بتا دوں آپ سے، بہت پتہ کہ آپ یہ بتائیے، یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں.
آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ جنگ صفین میں موجود ہیں؟ جنگ جمل میں؟ سوچ کے بتائیے گا، ایک ایک آدمی سے سوال ہے میرا، بتائیے آپ جنگ جمل میں موجود ہیں؟ ہاں نہ کچھ تو بتائیے، جو ہاں کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں اور جو نہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ الحمدللہ ہم جنگ جمل میں موجود ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا، ایک آدمی نے آ کے کہا میرے مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، میرا بھائی نہیں تھا، اگر میرا بھائی ہوتا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جمل میں شریک ہونے والوں میں ہوتا۔ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ تیرا بھائی تو ہمارے ساتھ تھا مولا، اسے تو انتقال کیے ہوئے عرصہ گزر گیا۔ کہا کہ اس جنگ میں جو بچے ماں کے شکموں میں ہیں وہ بھی ہیں۔ آخری آدمی تک توجہ، جس کے ہاتھوں کے اوپر جناب عباس علمدار علیہ السلام کا قرض ہے، ایک ایک آدمی سے میں مخاطب ہوں، توجہ کہ اس جنگ میں جو بچے ماں کے شکموں میں ہیں وہ بھی ہیں، جو باپ کے صلبوں میں ہیں وہ بھی ہیں۔ مولا کیسے؟ کہا ایسے کہ جو میرا ہے قیامت تک میرا رہے گا، جو معاویہ کا ہے قیامت تک معاویہ کا رہے گا۔ بہت دیر سے آئے ہو قبلہ، پورا جملہ کھا گئے، صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم۔ میرے مولا سلامت رکھے آپ، میرے بھائی۔ اس جنگ میں جو بچے ماں کے شکموں میں ہیں وہ بھی ہیں، جو باپ کے صلبوں میں ہیں وہ بھی ہیں۔ مولا کیسے؟ کہا ایسے کہ جو میرا ہے قیامت تک میرا رہے گا، چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی قوم کے اندر ہو، کسی بھی قبیلے کے اندر ہو، کسی بھی شہر کے اندر ہو، وہ میرا ہی رہے گا۔ اور جو معاویہ کا ہے تو چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی بزم میں ہو، وہ معاویہ ہی کا رہے گا۔ اور وہ بالکل معاویہ ہی کی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی مخالفت بھی کرے گا۔ وہ لوگ بھی تو مخالفت فرما رہے ہیں قرآن مجید کی کہ جو قرآن کو بھی کاف سے بولتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر ان کو دے دیا جائے کہ تو یہ آیتیں پڑھ کے سنا دے، میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے خدا کی قسم پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن، اس کی مخالفت کسی کے باپ کو راس نہیں آئی ہے آج تک، اس لیے کہ وارث قرآن موجود ہے۔ اور قرآن کی وہ عزت ہے اس گھرانے کی نظر میں کہ مرتے مرتے لوگوں نے قتل تو کر دیا لیکن تلاوت کلام پاک کو لبوں سے جدا نہ کر سکے۔ صلوات پڑھیے۔ ایک بات بتا دوں آپ سے، یہ حضرت کے آنے کی علامات میں ہیں، یہ چیزیں حضرت کے آنے کی علامات میں۔ حدیث ہے قبلہ، بے شک آپ کے پیش نظر ہے کہ حضرت حجت اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک کہ ایک ایک آدمی کا کمینہ پن کھل کے سامنے نہیں آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ نہیں، بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کا کمینہ پن کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں توجہ، جب تک بلند آواز سے بولو،
اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک کہ ایک ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اصلیت نہ اگل دے جو اس کے دل کے اندر ہے. جب تک ایک ایک مومن اور ایک ایک کافر جو ہے وہ صلب سے باہر نہیں آ جائے گا حضرت تشریف نہیں لائیں گے. یہ مجلس کی ایک ایک بات جو ہے قبلہ ایک عجیب و غریب راز پوشیدہ ہے اس کے اندر. یہ جو تبرک بانٹا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں, انگریزوں میں بھی دوسرے یوروپین ممالک میں بھی باقاعدہ جہاں سبیلیں لگائی جاتی ہیں. یہ بھی تبرک ہے حسین کی طرف سے. لوگ جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے اسے پیتے بھی ہیں, گاہے بگاہے جانے انجانے جو ہے وہ اسے نوش بھی فرماتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں کہ ہر قوم کا بچہ جو ہے وہ تبرک کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. ہر قوم کا بچہ لیتا ہے تبرک. جانتے ہو کہ اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے؟ ایک شخص آیا مولا کے پاس, امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. اس نے کہا کہ میرے مولا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں آپ سے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ سرکار سوال یہ ہے کہ جب آپ کے جد نامدار علی مرتضی امام ہے, معصوم ہے, تو پھر وہ جنگ میں زخمی کیوں ہو جاتے تھے؟ عجیب سوال ہے بھائی. جب امام ہیں, معصوم ہیں, تو پھر جنگ میں زخمی کیوں ہو جاتے تھے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ بھائی جنگ میں زخمی تو وہی ہوگا کہ جو سامنے جب لڑ رہا ہے تو کسی کا وار روک نہ پایا اور خطا اس سے ہو گئی اور وہ زخمی ہو گیا. اور جس سے خطا ہو جائے تو پھر وہ امام کہاں؟ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات, ہے نا؟ تو پھر یہ کیا راز ہے؟ ابھی حضرت جو ہے وہ جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ فوراً جو ہے وہ ایک دوسرا شخص آ گیا. اس نے کہا میرے مولا ایک سوال میرا بھی ہے کہ میں نے بنفس نفیس آپ کے جد نامدار کو میدان کارزار میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, مگر ایک سوال میرے ذہن کے اندر ہے کہ بہت سے دور دراز لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت جو ہے وہ پہلو بدلنے کا بھی موقع نہیں دیتے تھے, بڑھ کے قتل کر دیتے تھے. اور بہت سا شخص جو ہے نزدیک ہوتا تھا, تلواروں پہ تلواریں مارتا رہتا تھا, زخم پہ زخم لگاتا رہتا تھا. حضرت کچھ نہیں کہتے تھے, ایسے ہی ہٹا دیتے تھے. حضرت پہلے شخص کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا, کہا کہ تو نے سنا کہ اس نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں میرے مولا, میں تو اور پریشان ہو گیا. کہا کہ پریشان مت ہو, تو حلال مشکلات کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. کہا کہ مگر میرے مولا اس کا جواب کیا ہے؟ کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے جد کی تلوار اس پر نہیں چلتی تھی کہ جس کی 70ویں پشت میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو. اللہ اکبر. جس کی 70ویں پشت میں بھی کوئی مومن آنے والا ہوتا تھا, اس کے اوپر جو ہے بلند آواز سے بولو علی مولا, 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 علی, سب مل کے علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. میرے مولا سلامت رکھے. اسی میں ایک جو ہے وہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہر ایک میزان میں تولا علی مولا, علی مولا. تو ذرا سا اس کے کہنے سے تھوڑا سا پرہیز کر لیا کیجئے, چونکہ میزان کہتے ہیں ترازو کو, کہ ہر ایک میزان میں تولا. میرے عزیزو, ابھی تک کائنات میں وہ ترازو خلق نہیں ہوئی جس میں علی کو تولا جا سکے.
سامنے، ابھی تک تو وہ ترازو خلقی نہیں ہوئی۔ ہاں تو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، یعنی میرے مولا نے فرمایا کہ میرے جد کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی کہ جس کی 70ویں پشت میں بھی کوئی مومن آنے والا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آیا کہ مومن کو کتنی عزت دی ہے امیر المومنین نے، کہ 70ویں پشت میں آنے والے مومن کے آنے کے انتظار میں حضرت نے اپنے بدن پہ تلواروں کے وار کھا لیے ہیں۔ اس میں ایک اخلاقی پہلو بھی ہے زاہد، متوجہ ہے یا نہیں؟ تو اب مومن اگر مومن کو نقصان پہنچائے تو امیر المومنین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میسج ہے، صلوات پڑھیے بابا بلند محمد والے محمد پر۔ اب بات آ گئی تبرک کی کہ یہ ہر قوم کا بچہ تبرک لیتا کیوں ہے؟ جس طرح 70ویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن آنے والا ہو، توجہ، یہ میرے مولا کی تلوار جانتی تھی، تو یہ مجلس حسین میں بٹنے والا تبرک کا مطلب بڑھوتری، توجہ، نہ جانے یہ خود سے نہیں آتا کوئی، اسے خود بھی نہیں پتا، نہ جانے اس آنے والے کی پشت کے اندر کون سا مومن ہو کہ جو اسے پنچ کر رہا ہو کہ چل ہمارا حق لینے کے لیے، چل ہمارا حق لینے کے لیے۔ اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ راز ہے میرے عزیزو۔ تو یہ مجلس ہے، اس میں اتنا ثواب کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ یہاں سے اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کرایا جائے۔ سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ 28 رجب کی شب ہے آج، 28 رجب، معاویہ ملعون واصل نار ہوا، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر، اور جو اس پہ لعنت نہ کرے اس کے اوپر بھی۔ توجہ، یعنی یہ دیکھو کہ کتنی فاسٹ سروس تھی۔ فوراً اس کے مرنے کے بعد یزید ملعون برسر اقتدار آیا اور اس نے فوراً جو ہے وہ ایک خط لکھا ولید کے نام کہ حسین سے بیعت لو۔ بیعت کا مطلب کیا؟ کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، جو قانون اسلام کا میں بنا رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ اس پہ دستخط فرمائیے۔ اس نے امام مظلوم حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ موروثہ رکھا۔ حضرت نے کہا کہ جا، دن کے اجالے میں بات ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، سب نے جو ہے حضرت کے ساتھ جانے کی کوشش کی، لیکن حضرت جو ہے جناب عباس سے مخاطب ہو کے کہا بھیا دروازے پہ ٹھہرو، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر کوئی بات ہوئی ہماری آواز بلند اگر ہوتے ہوئے دیکھنا تو یہ دارالامارہ کا دروازہ خیبر سے زیادہ تو قوی نہیں ہے۔ آ جانا۔ بس ابھی ولید نے یہ بات کہی کہ بھائی بیعت کر لیجئے، وگرنہ یزید نے کہا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو مروان نے فوراً جو ہے اشارہ کیا کہ ابھی موقع ہے، حسین ابن علی کو قتل کر لو وگرنہ پھر حسین ہاتھ نہ آئیں گے۔ بس جیسے ہی سرکار سید الشہداء نے مروان ملعون کی یہ نازیبہ حرکت دیکھی، جیسے ہی آواز بلند کی کہا کہ تو ہمیں قتل کرے گا، بس جیسے ہی یہ آواز بلند ہونا تھی دروازہ کہیں تھا، در کہیں تھا، درانہ طریقے سے جناب عباس علمدار بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ پرانے قبرستان کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب کے سب دم بخود کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے مطیعاً لامر مولا جناب عباس کو سمجھایا اور واپس آ گئے، اور پھر تیاری کی، سفر کی تیاری شروع کی۔
28 رجب کو حسین ابن علی مدینے سے نکلے، توجہ، اور 2 محرم کو مدینے پہنچے، کربلا معلی میں پہنچے۔ سوال ہے مولانا صاحب کہ یہ 5 مہینے حسین ابن علی کہاں رہے؟ 5 مہینے بھائی اگر نارمل طریقے سے بھی سفر کرتے، متوجہ ہے یا نہیں، نارمل طریقے سے سفر کرتے تو 10 دن میں پہنچ جاتے، 15 دن میں پہنچ جاتے، 1 مہینے میں پہنچ جاتے۔ یہ 5 مہینے حسین علیہ السلام نے کہاں لگائے؟ کیا حسین علیہ السلام موت کو ڈیلے کر رہے ہیں، موت کو ٹال رہے ہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ارے جس کا بھتیجا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں بتائے اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین ابن علی کے جس کی والدہ ماجدہ کے در دولت پہ جو ہے وہ ملک الموت دستک دے کے آئے، وہ کیا موت کو کیوں ڈیلے کریں گے حسین ابن علی؟ میرے مولا راز کیا ہے؟ کہا کہ موت کو نہیں ٹال رہا ہوں میرے مولا، پھر کہا کہ میں یزید کو مہلت دے رہا ہوں میرے مولا۔ یزید کو مہلت دینے کا مطلب، یزید کو مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ یزید کو مہلت اس لیے دے رہا ہوں کہ کل 1400 برس کے بعد اگر یزید کا بے پیسے کا وکیل اگر یہ کہنے لگے کہ یزید کو تو موقع نہیں ملا تھا لشکر جمع کرنے کا، تو اس کے منہ کے اندر لگام ڈال رہا ہوں آج کہ تجھے 5 مہینے دے رہا ہوں، جتنا میرے متعلق بکواس کر سکتا ہے کر لے، جتنا میرے متعلق لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا سکتا ہے پھیلا لے، جتنی غلط کنوینسنگ میرے متعلق کر سکتا ہے کر لے۔ میں حسین ابن علی آ رہا ہوں، کربلا میں آنے کے بعد اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کر دوں حسین نہ کہنا۔ حسین ابن علی علیہ السلام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ پھر میرے عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل بھی کر ڈالا گیا اور حضرت کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند بھی کر دیا گیا۔ بس میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک بات سن لیجئے، اور وہ یہ کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا بس اسی لمحے کا تو مجھے انتظار تھا۔ یزید تو نے میرے متعلق یہ کنوینسنگ کی کہ دشمن خدا سے جنگ ہے، ایک سامنے کی بالکل نپی تلی بات ہے کہ ایک نارمل آدمی کے اندر بھی مولانا صاحب اگر یہ 5-6 صفتیں ہوں، 5-6 صفتیں، تو ڈھونڈے سے بھی اس کا کوئی مخالف نہیں ملے گا۔ اگر 4-5-6 چیزیں ہو جائیں، وہ کون سی چیزیں ذرا سے بیدار ہو کے سنیے بھائی میری بات، یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ خوبصورت ہو، ایک صفت، اچھے اخلاق کا مالک ہو، دوسری صفت، سخی ہو، ایسا سخی کہ اگر کوئی اس سے قرض لے کے جائے تو وہ واپسی کی امید نہ رکھے، توجہ، 3 صفت، مہمان نواز ہو کہ اگر 500 لوگ بھی جو ہے وہ آ جائیں اس کے دسترخوان پہ کھانے کے وقت تو سب کے ہاتھ دھلوا دے، ہے یا نہیں؟ نہ کسی کی برائی کرتا ہو نہ سنتا ہو، وفادار ہو۔ مولانا صاحب خدا کی قسم اگر ڈھونڈے سے بھی جو ہے وہ اس کا مخالف دیکھو گے نا تو مخالف نظر نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے اس کی مخالفت کی بد پرہیزی کر بھی لی تو 10,000 زبانیں اس کی طرفداری میں بولیں گی کہ کتنے بے شرم ہیں آپ،
ارے 20 دفعہ ان کے دسترخوان پہ آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ اب بھی ان کی برائی کیے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی اماں بیمار تھی 20,000 روپے انہی نے دیے تھے، جب تو علاج کرا پائے ہیں آپ، کتنے اسے تانے مل جائیں گے۔ یعنی ایک مولانا ابن عباس صاحب قبلہ کہ ایک چھوٹا سا آدمی، ایک نارمل آدمی، اگر اس کے اندر بھی یہ 5 6 7 اچھی صفتیں ہوں تو دنیا میں اس کا کوئی مخالف دکھائی نہیں دیتا۔ حق اور انصاف سے بتاؤ کہ جو اللہ کی صفت کا مظہر ہو وہ حسین۔ ارے میں فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ، جو ذات میں محمد ہو، صفات میں احمد ہو، درجات میں علی ہو، تنہائیوں میں اپنی ماں کی طرح معصوم ہو، وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ تو ساری دنیا ان کی مخالف کیوں ہو گئی؟ کس لیے ہو گئی ساری دنیا مخالف کہ 72 ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف؟ کیا ایسی بات تھی؟ یہ ہے میرے عزیزو غلط پروپیگنڈا، یہ ہے مس انفارمیشن، یہ ہے گودی میڈیا۔ کیا بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کیا خبروں وبروں سے آپ کا تعلق نہیں ہے کیا کچھ؟ دنیا تو مولانا صاحب گودی میڈیا کی پریشانیوں سے آج واقف ہوئی ہے، ہم 1400 سال سے جھیل رہے ہیں جی۔ یہ تو گودی میڈیا تو پتہ نہیں کسی نے اس کا نام رکھا، لیکن یہ عرفیت میں گودی میڈیا لگائیے، لیکن اس کا اصل نام ہے ثقیفہ میڈیا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ متوجہ ہیں یا نہیں؟ یہ جھوٹی اطلاع، یعنی اس طریقے سے لوگوں کو کنونس کیا گیا حسین مظلوم علیہ السلام کے متعلق میرے عزیزوں کہ سرکار سید الشہداء کی مخالفت پہ لوگ اتر آئے اور حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کی تیاریاں کرنا شروع کی، اور یہاں تک کہ حسین ابن علی کو قتل کر ڈالا، نوک نیزہ پہ سر بلند کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو جس نے بھی حسین کے طرفداری میں جو ہے زبان کھولی اس کا بھی ہم یہی حال کریں گے۔ حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے آواز دی، کہا کہ اسی لمحے کا تو مجھے انتظار تھا۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے تلاوت سورہ کہف کرنا شروع کی، یزید ہار گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب پیدا ہو گیا کہ عجیب و غریب انسان ہے، ارے ہمیں تو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ قرآن کے دشمنوں سے جنگ ہے، یہ کیسا قرآن کا دشمن ہے جو کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ اچھا، جو حسین سے لڑے وہ مرے، جو بچ کے بھاگے وہ بچے، جو جناب عباس سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے۔ ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے بی بی جناب زینب کبریٰ نے اپنا منصب سنبھالا کہ یزید تو نے میرے ماجائے حسین کا غلط تعارف کرایا، تو نے میرے ماجائے حسین کے اوپر بہتان لگایا کہ باغی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی عزاداری کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑ رہی ہوں تو نے ثقیفہ میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں کو اغوا کیا اور لوگوں کو میرے بھائی کی مخالفت کے لیے اکسایا اور میرے بھائی کا قتل کرایا۔ میں ایک حسینی میڈیا کی شکل میں مجلس کا انعقاد کرتی ہوں۔ اس میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس جگہ بھی مجلس ہوگی وہاں تجھے رسوا کیا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی رسوا کیا جائے گا کہ جن کے بلبوتے پہ تو یزید بنا ہے۔
اور ان مجلسوں کے ذریعے سے میں تجھے اتنا رسوا کروں گی کہ تجھ سے محبت کرنے والوں کو اگر آتنکوادی نہ کہلوا دوں زینب نہ کہنا۔ آ گیا آواز، اس نے ختم کر دیا بالکل۔ تجھ سے محبت کرنے والوں کو اگر آتنکوادی نہ کہلوا دوں زمانے سے، زینب نہ کہنا۔ لہٰذا میری شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنا منصب سنبھالا۔ یہ جو مجلس منعقد کی تھی نا بی بی سلام اللہ علیہ نے، جانتے ہو کہ کتنی بڑی حکمت ہے یہ؟ جب آزاد کر دیے گئے اسیران اہل بیت تو ایک یعنی جیسے ہی جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دینا شروع کیا دربار یزید میں، تو یہ ایک عائشہ حیدر ہے مصر کی ایک مصنفہ، اس نے کتاب لکھی ہے قبلہ، اس کے اندر اس نے ایک جملہ لکھا کہ لوگ آئے تھے تو خوشیاں منانے کے لیے ضلعوں سے، پرگنوں سے، بستیوں سے کہ یزید نے فتح کی ہے اور ہم جو ہے وہ جشن منائیں گے۔ یہ لکھتی ہے کہ آئے تھے تو لوگ خوش ہونے کے لیے، مگر جیسے ہی حسین کی بہن نے دربار میں خطبہ دیا تو یزید کی فتح کے جام میں زہر ملا دیا۔ آئے تھے لوگ ہنستے ہوئے، گئے روتے ہوئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی بستیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ۔ چاروں طرف سے علامے بغاوت بلند ہو گئے، لہذا یزید کی سیاسی مجبوری بن گیا اسیران اہل بیت کو رہا کرنا۔ اب یزید نے اپنے ایک گماشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور اعلان کر دو کہ آپ رہا کر دیے گئے، آپ کی مرضی ہے چاہے آپ یہاں رہیں یا مدینے رہیں یا کربلا میں رہیں۔ جناب سید سجاد نے کہا کہ جا یزید سے کہہ دے کہ ہم اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے جواب دیں گے۔ امام وقت ہیں جناب سید سجاد، اگر کوئی فیصلہ کر دیتے تو کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس فیصلے کو فالو نہ کرتی؟ لیکن شریکت الحسین کا منصب بتایا ہے امام وقت نے۔ گئے اور جانے کے بعد دست ادب جوڑ کے عرض کی پھوپھی اماں، یزید ملعون کا گماشتہ آیا تھا اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بس جیسے ہی حضرت نے یہ بات کہی تو یہ سارے اختیارات امامت جناب زینب کی طرف منتقل ہوئے یا نہیں؟ اب جب جناب زینب بولیں گی تو زبان جناب زینب کی ہوگی، کلام امام کا ہوگا۔ اب بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا بلند آواز سے بولو، علی علی حیدری۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا جا میرے لال یزید سے کہلوا دے کہ ابھی زینب اپنے ماجائے حسین کو رو نہیں سکی، ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کیا جائے۔ اے بی بی، آپ نے کربلا کے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو چپ کیجئے ہم کہ بی بی کیا آپ شام غریبہ میں نہ روئیں؟ آپ نے اپنے ماجائے کے گلے کے اوپر خنجر کو پھرتے ہوئے دیکھا؟ عزیزو کتنی آسانی سے سنی گئی ہے یہ بات۔
لیکن اس بات کو سنانے سے پہلے مجھے ایک واقعہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کا دستور تھا کہ جب بھی میری شہزادی مصلی عبادت پہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو اس جگہ کھڑی ہوتی تھی۔ کبھی نافلہ جب پڑھتی تھی، سنت نمازیں پڑھتی تھی، تو جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی تو ایسی جگہ کھڑی ہوتی تھی کہ جہاں تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھ لے، اور پھر جب جو ہے وہ نماز تمام ہو جائے پھر بھی جو ہے وہ فوراً سلام پھیرتے کے ساتھ ہی پھر بھی حسین کے چہرے کی زیارت کرے۔ ارے وہ بی بی کہ جو نماز کی ابتدا بھی زیارت رخ حسین سے کرتی ہو اور نماز کا اختتام بھی حسین کی زیارت پہ کرتی ہو، ارے اس بی بی نے جب میدان کارزار میں اپنے ماجائے کے گلو اقدس کے اوپر خنجر کو پھرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیا دل کے اوپر گزر گئی ہوگی۔ ارے اسی زینب نے اپنے ماجائے کی لاش کے اوپر جب گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کیا قیامت نہیں برپا ہوئی ہوگی؟ کیا بی بی نے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ کیا جناب علی اصغر کے سر کو جو ہے وہ قبر سے نکال کے جب ذبح کیا گیا اور پھول سے بچے کے سر کو نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا، کیا بی بی اس منظر کو دیکھ کے نہ روئی ہوں گی؟ کیا دربار ابن زیاد میں جب جو ہے لے جایا گیا اور اس ملعون نے گستاخی پہ گستاخی کی شان اہل بیت میں، میرے عزیزوں، تو کیا بی بی نہ روئی ہوں گی؟ لیکن میری شہزادی نے کہا میرے لال سجاد، ابھی زینب اپنے ماجائے کو دل کھول کے رو نہیں سکی۔ ارے ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کرایا جائے۔ ارے میں 1400 سال کے بعد یہ گناہگار خاکسار جب مصائب پڑھے ہیں، ہم نے بہت سی مجلسوں میں دیکھا ہے، لوگ بے ہوش ہو کے گرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ 1400 سال کے بعد اس بیہودہ زمانے میں اگر ہم مصائب پڑھیں تو آج کا مومن جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن میرے عزیزو، جس وقت جناب زینب نے مصائب پڑھے ہوں گے اپنی لسان وحی ترجمان سے، علی اکبر کے مصائب پڑھے ہوں گے اور جناب لیلا نے سنے ہوں گے، کیا قیامت نہیں برپا ہوئی ہوگی؟ ارے جب علی اصغر کی ماں نے زینب کی زبانی وہ منظر سنا ہوگا کہ علی اصغر کی لاش کو کس طرح قبر سے نکالا گیا تھا اور نیزے کی انی میں الجھ کے جس وقت جو ہے وہ جناب علی اصغر کا جسم آیا تھا، تو شمر ملعون نے بالکل اسی طرح 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے کے اوپر بھی خنجر چلایا تھا، جیسے حسین مظلوم کے گلو اقدس کو تن سے جدا کیا تھا۔ جب یہ منظر سنا ہوگا تو کیا قیامت برپا نہیں ہوئی ہوگی؟ عزیزو، آج کے دن یہ قافلہ چلا تھا، آپ حق اور انصاف سے بتائیے کہ حسین کے گھوڑے جس پہ آپ سواری کرتے تھے ان تک کو اتنا علم ہے کہ وہ کربلا کی زمین جانتے تھے، اور کربلا میں آنے کے بعد ذوالجناح نے اپنے قدم گاڑ دیے تھے تو حسین نے ایک مشت خاک اٹھا کے سونگی تھی اور کہا تھا کہ بہن ذرا سونگنا تو صحیح، تو جناب زینب چلا کے رو دی کہا کہ اے میرے ماں جائے، اس خاک سے تو تیرے خون کی بو آ رہی ہے نا؟ لیکن ذوالجناح کو اس سے پہلے خبر تھی کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں حسین ابن علی کو قتل کیا جائے گا۔ تو آپ حق اور انصاف سے بتائیے کہ جس گھر میں پلنے والے جانور ایسے عالم ہو، ایک اور مثال دے دوں آپ کے سامنے، ارے جس وقت جو ہے جناب امیر المومنین جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے تو مرغابیوں نے دامن تھام لیا تھا، تو مولا نے کہا تھا کہ یہ بطخیں میرا ماتم کر رہی ہیں۔ جس گھر میں پلنے والے جانوروں تک کو علم ہو کہ یہ جب جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، اب آپ حق اور انصاف سے بتائیے کہ اسی گھر میں پلنے والی ہے جناب فاطمہ صغریٰ،
ارے بی بی سے سب رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسی خانوادہ رسالت کی پروردہ ہے کہ جسے معلوم ہے کہ جو جا رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا۔ ارے حسین جیسے بابا کو سغرا نے کیسے رخصت کیا ہوگا؟ جناب ام البنین نے اپنے شیروں کو کیسے رخصت کیا ہوگا؟ اور حسین ابن علی علیہ السلام قبر رسول پہ آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، اور تھوڑی سی غنودگی طاری ہوئی تو حسین ابن علی نے خواب میں دیکھا کہ رسول مقبول تشریف لائے ہیں، اور کہا کہ اے میرے لال حسین، اے میرے بیٹے حسین، رو مت میرے لال، بتا تو صحیح۔ کہا کہ نانا میں رخصت ہونے کے لیے آیا، نانا آپ کی امت نے بہت ستایا ہے، ارے آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین اب جا رہا ہے، اے نانا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی قبر ہی میں اپنے پاس سلا لیجئے نانا، لیکن اے نانا، حسین مظلوم علیہ السلام کو رسول مقبول نے دلاسا دیا میرے عزیزوں کہ اے میرے لال حسین، مشیت ربانی یہی ہے کہ تو قتل ہو اس کی راہ میں اور تیری بہن بے پردہ پھرائی جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اور کس طرح یہ قافلہ چلا ہوگا۔ 4 موقع ایسے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا گریہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ 28 رجب کو جب نواسہ رسول مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے، آج جناب عباس بھی ہیں، جناب عنو محمد بھی ہیں، اور محمل تھامنے والے علی اکبر بھی ہیں، لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کے آئے گا تو کیا حالت ہوگی؟ میرے عزیزوں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بی بی نے آنے کے بعد تو یہی مرثیہ پڑھا تھا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا، کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، آج جب ہم آئے ہیں تو ہماری گودیاں ویران ہو چکی ہیں۔ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم جب یہاں سے چلے تھے تو شان و شوکت کے ساتھ، لیکن جب ہم پلٹے ہیں تو ہماری صورتیں ہمارے رشتہ دار نہیں پہچان پاتے۔ مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا فاخبر جدنا انا اسرنا، اے نانا کے مدینے ہمارے جد رسول اللہ کو یہ خبر دے دے کہ اے رسول اللہ بے شک ہمیں اسیر کیا گیا، اور صرف ہم اسیر ہونے پہ صبر کر کے نہیں آئے بلکہ ہمیں اسیر کر کے جانوروں کی طرح ہکایا گیا ہے۔ اللہ سیعلم الذین ای منقلب